الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے جنات چمٹنے کے عقلی دلائل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بغیر کسی تمہید کے شیخ محمد حامد فرماتے ہیں کہ جب یہ ثابت شدہ امر ہے کہ جنات لطیف نرم جسم کے ہوتے ہیں تو عقل اور روایات کی روح سے ان کے انسانی جسموں میں چلے جانے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ لطیف چیز ٹھوس چیزوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ لطیف چیز جو ہوتی ہے وہ ٹھوس چیزوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جیسے مثلاً ہوا ہمارے جسموں میں داخل ہو جاتی ہے، اور آگ انگارے میں اور بجلی تاروں میں چلتی ہے۔ آگ انگاروں میں اور بجلی جو ہے تاروں میں چلتی ہے، بلکہ پانی بھی لطیف ہونے کے باعث مٹی ریت اور کپڑوں میں سرایت کر جاتا ہے، باوجود ہے کہ وہ ہوا اور بجلی کی مانند لطیف نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں اہل حق فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں وارد تصریحات سے انسانی جسموں میں جنات کے داخل ہو جانے کے قائل ہے، اس لیے کہ یہ تصریحات اتنی بڑی جماعت کے واسطے سے پہنچی اب تک کہ اس سے صرف نظر کر کے منکرین کا انکار اور لغو رائے تسلیم کرنا کسی طرح بھی یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وی صادق نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے۔ مخبر صادق نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے، اور عقل ان حقائق کو تسلیم کرنے کا بھی تقاضا کرتی ہے، اور ایسی لجڑ تعویلات کو عقل نہیں مانتی جو نصوص شرعیہ کی مخالفت میں سیدھی راہ سے ہٹا کر ایسی کج راہوں پر ڈال دیں کہ نہ اسلام ہی بچ سکے اور نہ ہی صحیح عقیدہ باقی رہے۔ اسلام بھی نہ بچ سکے، صحیح عقیدہ بھی باقی نہ رہے۔ صحیح عقیدہ وہی ہے، وہ ایمان ہے جو آخرت کے دائمی عذاب جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں انسانی جسموں میں جنات کے سرایت کرنے کے واقعات اس کثرت سے مشاہدہ میں آتے ہیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے، کیونکہ میرا تو روز بروز یہ کام ہے، اور آپ حضرات میں سے کہیں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے جو مشاہدہ کرتے ہیں آپ آنکھوں سے، کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ بہت سارے اس طرح ہوتے ہیں، لہذا اس حقیقت کا منکر جو ہوتا ہے وہ مشاہداتی واقعات کی مخالفت کرتا ہے، حالانکہ یہ واقعات ہی اس کی رائے کے غلط ہونے پر کافی دلیل ہے۔ یعنی ایسے نوجوان، ایسے بچے، ایسی مستورات آتی ہیں کہ جو بالکل نڈال ہوتے ہیں، جسم میں سے جن نکالو ٹھیک، اپنے پاؤں پہ چل رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے مجھے کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اور جنات چمٹنے میں
جنات چمٹنے کے ثبوت میں علماء کے اقوال علماء بھی ہیں، علماء کے اقوال بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کے سامنے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسانوں کے جسموں میں جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے وہ جھوٹ کہتے، امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے وہ جھوٹ کہتے ہیں، جن تو ہے، وہی جن تو ہے جو ایسے شخص کی زبان پہ بول رہا ہے، وہی جن تو ہے جو ایسے شخص کی زبان پہ بول رہا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جنات کا وجود قرآن کریم، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ شیخ الاسلام ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنات کا وجود قرآن کریم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں جن کا داخل ہونا بھی تمام ائمہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ثابت شدہ امر ہے، یہ ثابت ہے، اور یہ حقیقت تو مشہور امر ہے، اور ہر عقل مند شرعاً بھی اور واقعتاً بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، عقل مند آدمی تسلیم کرتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز اپنی کتاب ایضاح الحق میں انسانی جسم میں جن کے داخل ہونے کے ثبوت اور اس کے منکرین کا رد کرتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، بس آخری بات کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت جنات کے انسانی جسموں میں داخل ہونے کے جواز پر دلالت کر رہے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ علم سے نسبت کا دعویٰ ہو، علم سے نسبت کا دعویٰ ہو علم سے، اور علم سے نسبت کا دعویٰ رکھنے والا کوئی شخص بغیر علم اور بنا سوچے سمجھے، بنا کسی تحقیق کے، محض اہل سنت والجماعت کے مخالف اہل بدعت کی پیروی میں اس حقیقت سے انکار کر بیٹھتے۔ فاللہ المستعان، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جنات سے، ان چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مگر یہ ایک حقیقت ہے جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جو لوگ اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں کو یہ معلوم ہے، ان گھر والوں کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، اور جو کئی طرح کی ٹھوکریں کھا 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 کر پھر آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفا دیتے ہیں۔ ایسے ایسے جو جس طرح پرسوں میں نے لڑکی تھی 33 سال اس کی عمر تھی، اس کی جنات نکالے، 15 سال سے اسے پریشان کر رہے تھے، 15-16 سال سے اسے پریشان کر رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ٹھیک ہوگی، شفا دینے والا تو اللہ ہے، بندہ تو صرف بس اپنی کوشش محنت کر سکتا ہے، ہیلہ کر سکتا ہے، وسیلہ لگانے والا میرا اللہ ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے پیارے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے محبوب کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم علاج کریں، باقی اوٹ پٹانگ کام نہ کریں جو احادیث سے ثابت نہ ہو، اللہ کے محبوب کی سنت سے ثابت نہ ہو، قرآن سے جو چیز ثابت نہ ہو اور اللہ کے محبوب کی سنت سے ثابت نہ ہو، صحابہ کی زندگی میں نہ ہو، تابعین کی زندگی میں نہ ہو اور تبع تابعین کی زندگی میں نہ ہو، جو چیزیں ثابت نہ ہو
تو ایسے کام آپ اور میں نہ کریں، بلکہ قرآن و احادیث کے اندر رہتے ہوئے جو علاج ہے وہ کرنا جو ہے بندے کا کام ہے۔ باقی آگے شفا دینا یا نہ دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اگر اللہ شفا نہ دے، پورا قرآن پڑھ کے دم کر دو، اسے شفا نہیں ملے گی۔ اگر اللہ شفا دینے پہ آ جائے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ اسے کہاں سے شفا ملے گی اور کس چیز سے ملے گی، دم سے ملے گی، دعائی سے ملے گی، کس چیز سے اسے شفا ملے گی، یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے پوچھنے پہ فرمایا کہ یہ بھی تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کہاں سے شفا ملے گی۔ تو شفا اللہ دیتا ہے، یہ آگے بہانے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے، علاج کرنے والے کو، کہ وہ قرآن کو پڑھنے والا بھی ہو، قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہو، تفسیر بھی کچھ نہ کچھ پڑھتا ہو، اسے اس کا مفہوم کچھ سمجھتا ہو، اساتذہ کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھا ہو، ان سے کچھ سیکھا ہو، اور تقوی اور ورع ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ باتیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے آپ سب آنے والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔